بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو ایک عظیم ایمان کی داستان سنانے جا رہے ہیں جو قرآن پاک میں بھی بیان کی گئی ہے۔ یہ کہانی ہے اصحاب کہف کی، ان نوجوانوں کی جنہوں نے حق کے راستے پر چلنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور ان کے ساتھ ان کا وفادار کتا بھی تھا۔ آئیے جانتے ہیں کہ ان کی کہانی ہمیں کیا درس دیتی ہے۔ پرانے زمانے میں ایک شہر تھا جس میں ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ وہ بت پرستی کرتا اور لوگوں کو بھی اس کا حکم دیتا تھا۔ جو لوگ اللہ کی وحدانیت کو مانتے اور اس کی عبادت کرتے، ان پر سخت ظلم کیا جاتا۔ نوجوانوں کا فیصلہ۔ اسی شہر میں چند نوجوان تھے جو اللہ کے ماننے والے تھے اور بت پرستی کو ناپسند کرتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ایمان کو خطرہ ہے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ شہر کو چھوڑ کر کہیں دور چلے جائیں گے جہاں وہ آزادانہ طور پر اللہ کی عبادت کر سکیں۔ غار میں پناہ۔ یہ نوجوان ایک غار میں جا کر چھپ گئے۔ وہاں انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ ان کی مدد فرمائے اور انہیں ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے راستہ دکھائے۔ ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا جو ان کے ساتھ وفاداری سے کھڑا تھا۔ اللہ کا معجزہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو ایک معجزے کے ذریعے کئی سالوں تک سلا دیا۔ یہ نیند 309 سال تک جاری رہی۔ اللہ نے ان کے جسموں کو حفاظت سے رکھا اور غار کے دروازے پر کتے کو بٹھا دیا تاکہ کوئی غار کے اندر نہ جا سکے۔ کتے کا کردار۔ اس کہانی میں کتے کا کردار انتہائی اہم ہے۔ اس نے اپنے مالکوں کے ساتھ وفاداری نبھائی اور ان کی حفاظت کے لیے باہر بیٹھا رہا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وفاداری اور ایمانداری کتنے اہم ہوتے ہیں، چاہے ہم انسان ہوں یا جانور۔ جاگنے کے بعد 309 سال بعد اللہ نے انہیں جگا دیا۔ جب یہ نوجوان بیدار ہوئے تو انہیں احساس ہوا کہ وہ کئی سال سوئے رہے ہیں۔ جب وہ دوبارہ شہر گئے تو وہاں کے لوگ اور حالات سب بدل چکے تھے۔ لوگ اللہ کے دین کو قبول کر چکے تھے اور بت پرستی ختم ہو چکی تھی۔ اصحاب کہف کا کتا اور سائنس۔ ایک سائنسی حقیقت جو قرآن کریم نے بیان کی۔ سورہ کہف میں بیان کردہ اہل کہف اور ان کے کتے کے معجزاتی واقعے پر روشنی ڈالتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات اور ان کا ترجمہ شامل کرنے سے اس کی وضاحت اور زیادہ واضح ہو جائے گی اور سمجھ آئے گی کہ کیسے آج سے 1400 سال پہلے سائنس کی باریکیاں قرآن نے بیان کر دی تھیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 17۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ ترجمہ۔ اور تم دیکھو گے جب سورج نکلتا ہے تو ان کے غار کو دائیں جانب چھوڑ کر نکل جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں جانب چھوڑ کر غروب ہو جاتا ہے، اور وہ غار کے اندر کھلی جگہ میں تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے وہی راہ پر ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کے لیے تم کوئی رہنما نہ پاؤ گے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کہف کے جسموں کی حفاظت کے لیے ایسا انتظام کیا تھا کہ سورج کی روشنی غار میں آتی تو ضرور تھی، لیکن ان پر براہ راست نہیں پڑتی تھی تاکہ وہ نقصان سے محفوظ رہ سکیں۔ سورہ کہف آیت نمبر 18۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ ترجمہ۔ اور تم انہیں جاگتا ہوا سمجھو گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے تھے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اگر تم انہیں دیکھتے تو ان سے بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کی دہشت چھا جاتی۔ آیت میں اللہ تعالیٰ اہل کہف کے جسموں کی تقلیب، کروٹ لینے یا پلٹنے کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ان کے جسم محفوظ رہیں اور زخم نہ آئیں، لیکن ان کے کتے کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ بغیر پلٹے ہوئے سویا ہوا تھا، جو ایک معجزہ ہے۔ سائنس اور فطری حقیقت۔ اہل کہف کے جسموں کے پلٹنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے جسموں میں زخم نہ بنے۔ جیسے جدید طب میں بتایا جاتا ہے
کہ طویل وقت تک ایک ہی پوزیشن میں لیٹنے سے جسم پر زخم بن سکتے ہیں، بیڈ سورس۔ تاہم آیت میں کتے کے بغیر پلٹے ہوئے سونے کا ذکر بھی کیا گیا ہے، جو ایک معجزہ تھا۔ ایک جرمن ڈاکٹر اس حقیقت پر حیران ہوا کہ کتا پلٹائے بغیر محفوظ رہا، اور جب اس نے کتوں کی جسمانی ساخت کا مطالعہ کیا تو یہ معلوم ہوا کہ کتوں کے جسم میں خاص غدود ہوتے ہیں جو ایسی رطوبت خارج کرتے ہیں جو ان کے جسم کو زخموں سے محفوظ رکھتی ہے۔ قرآن کی معجزاتی حقیقت۔ یہ آیات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ قرآن مجید میں ہر لفظ اور ہر واقعہ ایک گہری حکمت اور معجزہ رکھتا ہے۔ قرآن میں موجود حقائق سائنس کے جدید اصولوں کے ساتھ بھی مطابقت رکھتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو ہر زمانے کے لیے ہدایت اور علم کا سرچشمہ ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے کلام کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اس میں وہ حکمتیں چھپی ہوتی ہیں جو ہماری دنیاوی اور روحانی زندگی کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ آپ قرآن مجید کو ترجمہ تفسیر سے پڑھتے ہیں یا قرآن مجید کو ڈیپلی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، اصحاب کہف کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی صبر اور ایمان کی طاقت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ ہمیں اصحاب کہف جیسے ایمان اور صبر عطا فرما، ہمیں حق کی راہ پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، آمین۔ یہ تھی اصحاب کہف کی ایمان افروز کہانی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل قصص الاسلام کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید ایمان افروز کہانیاں سن سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔